کے اندر تھی. وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کے اعتکاف کا وعدہ لیا. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ 30 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف کریں. وہ اتممناها بعشر، پھر 10 راتیں بڑھا کے اس سے پورا 40 راتوں کا کر دیا. یہ جو آج ہمارے ہاں وہ چلے کا تصور بھی ہے، چلہ لگائے تو وہ چلے کا تصور بھی یہیں سے نکلا ہوا ہے 40 رات. فتم میقات ربہ 40 لیلہ، اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت جو ہے وہ 40 دن کی ہوگی. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کیا تم میری غیر موجودگی میں میری قوم کی جانشینی کرو. اچھا ایک بات ذہن میں ہم رکھ لیں کہ جو حضرت ہارون علیہ السلام تھے نا، وہ عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، اور بڑے بھائی کا عزت احترام مرتبہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے رسول تھے، اور ان کا مرتبہ اور مقام جو تھا اللہ کا نام ہوتا ہے زمین کے اوپر. تو یہ چیز بس ذہن میں رکھیے. وہ اصلی ولا تتبع السبیل المفسدین، اور دیکھو سب کام درستگی کے ساتھ کرنا اور خرابی ڈالنے والوں کی راہ پر نہ چلنا. لیکن کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اندر. اور اس کو بڑے ایک سادہ سی بہت ہی چھوٹے لیول کی دنیاوی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر دو بھائی ہوں، ایک بڑا بھائی اور ایک چھوٹا بھائی. اب جو چھوٹا بھائی ہے وہ پولیس میں پہلے آ گیا اور ترقی کرتے کرتے وہ اب ایس ایس پی لیول تک چلا گیا یا ایس پی بن گیا یا فوج میں آ گیا اور وہ ایک کرنل لیول پہ چلا گیا یا میجر لیول پہ چلا گیا. اور جو بڑا بھائی ہے وہ بعد میں آیا، بعد میں سلیکٹ ہوا، اب وہ کیپٹن ہے یا لیفٹنٹ ہے، یا ادھر سے پولیس کے اندر دیکھا جائے تو وہ ابھی اے ایس پی ہے. تو اتھارٹی کس کی زیادہ ہوگی؟ آرڈر کس کا چلے گا؟ جو چھوٹا بھائی ہے. وہاں پر وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر اپنے بڑے ہونے کا روب اس کے اوپر نہیں ڈال سکتا کہ میں تیرا بڑا بھرا بڑے بھائی ہوں گے بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس وقت نظام جو چلانا ہے اس کے مطابق آپ کو میرے آرڈر پہ عمل کرنا پڑے گا. تو یہ بہت سادہ سی مثال ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں. ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہماری مقررہ مدت پر حاضر ہوئے، وکلمہ ربہ، اور ان کے رب نے ان کو اس کا کلامی کا شرف بخشا. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ایک ہمیں نشانی بتائی ہے، امتیازی شان بتائی ہے، وہ سورہ نساء کی آیت 164 میں بھی آتی ہے. وہ کیا ہے؟ وَكَلَّمَهُ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بول کر کلام کیا. تو آگے بھی اسی چیز کا جو ہے وہ ذکر آ جائے گا. تو جب وہ کلام کیا تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خواہش ہوئی. وہ خواہش ہم سب سمجھ سکتے ہیں. قال ربی ارنی انظر الیک، کوئی کہ ربا مجھے اپنا جلوہ تو دکھا، میں تیرا دیدار بھی کروں. دیکھیں آپ جب کسی سے فون پہ بات کرتے ہیں اور ابھی آپ نے اس کی تصویر نہیں دیکھی ہوتی تو کیا خواہش ہوتی ہے بات کرنے کے بعد کہ اب ذرا تصویر بھی سامنے ہے، اب ذرا دیکھیں کہ کس سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یا دوسرے الفاظ کے اندر جب ہم اپنی آج کل کے دور میں ابھی ویڈیو کال کی بھی سہولت میسر ہوگی، واٹس ایپ پہ ویڈیو کال مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، زوم پہ کال مل جاتی ہے. اب جس وقت آپ ویڈیو کال کر سکتے ہیں وہ خاص طور پہ بیارے غیر میں رہنے والے، پردیش میں رہنے والے، تو اگر وہ وائس کال کریں تو گھر سے ایک فرمائش آتی ہے کہ ویڈیو کال پہ بات کریں نا، وائس کال پہ بھی بات کریں، ہم ذرا ساتھ تصویر بھی ہے، آواز کے ساتھ تصویر بھی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز تو آ رہی تھی تو ویڈیو کال نہیں کی نا بیسیکلی. تو وہ لگا کہ نہیں اللہ اگر ویڈیو کال بھی مل جائے تو میں مطلب آپ کا دیدار بھی کروں. اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. وہ تازہ کرے وہ والا سبق جو عربی کا تھوڑا تھوڑا اس میں دیکھے رہتی ہے. نام زبر نون لن کے ساتھ جو نفی آتی ہے اپنی گرامر کے اندر وہ بڑی زوردار قسم کی نفی آتی ہے کہ تم ہرگز یہ نہیں کر سکتے. یہ ایک انداز ہے، یہ آدم آتا ہے جو ڈالے گی شاید اس کی میں نہیں بھائی کا کام پڑ جائے گا اس کو. ولیکن انظر الی الجبل، ہاں تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو. فإن استقر مكانه فسوف ترانی، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر تم مجھے بھی دیکھ سکو گے. کسی کو اقبال نے ایک اور انداز سے بیان کیا تھا، تم میں پھولوں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ دور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، کوئی دور پیدا کرنے والے نہیں. فلانے پہاڑ کو دیکھو ذرا، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر تم مجھے بھی دیکھ لو گے. فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا، جب موسیٰ علیہ السلام کے رب کی تجلی اس پہاڑ پر پڑی تو وہ پہاڑ
ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. ابھی صرف ایک تجلی پڑی، اسی تجلی کے اوپر وہ اقبال نے شعر کہا ہوگا نا، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں. ہمارے اندر اللہ کی ربوبیت کی تجلی ہوئے ربانی کی شکل میں موجود ہے. ونفخت فیہ من روحی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم احسن تقویم کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے ہمارے اندر پھونکا ہو. اللہ کرے کہ یہ ویلیو، یہ جو نسبت ہے، اس کی کاسٹ کا ہمیں تھوڑا سا بھی اگر معرفت ہو جائے تو یہی رکھتی معرفت. یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما افاق قال سبحانک، جب تھوڑا افاقہ ہوا تو وہ کہنے لگے اللہ تو پاک ہے، تو نہیں کا وعدہ میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں بن دیکھے ہی تجھے سب سے پہلے ماننے والا ہوں، ایمان لانے والا ہوں. اسی بات کو ایک اور جگہ پر ایک اور انداز سے اللہ نے ڈیفائن کیا سورہ حشر کے آخری رکوع، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن نازل ہوا ہوتا کسی پہاڑ کے اوپر تو وہ اللہ کی خشیت سے، خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پھٹ جاتا. اور ایک ہم رمضان کے اندر 6 خوراک ختم کر لیتے ہیں، ہماری طبیعت میں واقعی نہیں ہوتا. جس طریقے سے پہلے دکان چلا رہے تھے اسی طریقے سے رمضان کے بعد دکان چل رہی ہے. جو نمازیں پہلے پڑھ رہے تھے اسی طرح کی نمازیں بعد میں، جو اخلاق پہلے تھے اسی طرح کے اخلاق بعد میں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو قرآن جس انداز سے پڑھنے کی ریکوائرمنٹ ہے ہم وہ نہیں کر رہے، ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے. ہم کس چیز پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں؟ کوالٹی کی نسبت کوانٹٹی پہ بلیو کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کثرت ہو چیزوں کی، جتنی زیادہ چیزیں ہوں گی اتنا زیادہ ہمارے لیے آسانی ہوگی. ہمارا یہ فینومین ہے. دکان بھری بھری لگے گی تو اچھی ہوگی، بھلے اس بھری دکان کے اندر گنتی کے وہی چند راحت آ گئی اور باقی جو چیزیں لگی ہوئی ہیں انہوں نے صرف شیلف کو سجایا ہوا ہے، دکھتی نہیں ہے. اس کی جگہ پہ وہ بہتر نہیں ہے جو 4 چیزیں رکھ کے بیٹھا ہوا اور کم از کم جو شام کو جاتے تو 4 پیسے لے کے جاتے. تو ہم کوانٹٹی کو پکڑتے ہیں، بس جی ہم نے تو 20 تراویح پوری کرنی. اگر وہ ہم آپ کی طرف آئیں گے دولت ترجمہ قرآن جائیں گے تو ہماری روٹین ادھر سے ٹوٹ جائے گی، ہماری 20 تراویح ختم ہو. بھائی 20 پڑھ رہے ہو بہت اچھی بات ہے، ہم کہتے ہیں 20 کی جگہ 40 پڑھ لیں 60 پڑھ لیں اس سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ پڑھ رہے ہیں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ مالک ہے جی، اللہ ثواب دینے والا، اللہ جب دینے والا ہے، ہم تو بس یہ کر رہے ہیں. اللہ ماشاء اللہ یہ ہمارا طرز عمل ہوتا ہے. تو ہم کوانٹٹی کو پکڑتے ہیں، ہم کوالٹی کو نہیں پکڑتے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی. قال یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، میں نے تمہیں لوگوں میں سے اپنی پیغمبری کے لیے اور ہم کلامی کے لیے چن لیا ہے. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، بس جو بھی میں تمہیں عطا کروں اسے مضبوطی سے تھامو اور شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْحَاقِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ہر بات درج کر دی تھی. مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس سے انہیں نصیحت اور تمام احکام کی تفصیل دی. یہ بیسکلی ذکر ہو رہا ہے احکام عشرہ کا. تورات لکھی ہوئی تختیاں تھی اور ان کے اوپر احکام عشرہ، جس کے اوپر وہ انگریزی کی ایک فلم بھی بنی ہوئی ہے 10 کمانڈمنٹس کے نام سے، تو وہ اسی کے اوپر بنی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور وہ سارا اس کے اوپر. فخذ بقوة، بس تم اسے مضبوطی سے تھام لو. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ اس کے بہترین احکام پر کاربند ہو جائیں. سأريكم دار الفاسقين، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کا بھی ٹھکانہ دکھا دوں گا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق،
جو لوگ زمین میں ناحق بڑے بنے کرتے ہیں میں ان قریب انہیں اپنی آیتوں سے دور کر دوں گا، یعنی کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں انہیں میں اپنی آیات سے دور کر دوں گا۔ اچھا یہ تکبر کیا ہوتا ہے؟ کون لوگ ہوتے ہیں جو تکبر کرتے ہیں؟ اس کا نقصان کیا ہے؟ حدیث ایک پہلے ذہن میں تازہ کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، آپ حدیث نہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہیں اور فرمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، وہ حدیث قدسی الکبریاء ردوان، تکبر میری چادر ہے۔ جب کوئی تکبر کرتا ہے تو گویا وہ میری چادر میرے شانے سے گھسیٹ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ سنا نا تو بڑے پریشان ہوئے، ان کا اللہ کے رسول ہمارا دل کرتا ہے ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہماری جوتی اچھی ہو، یعنی کہ میں تشریح کروں ہماری جوتی برانڈیڈ ہو، جی روڈ سے لی ہو، بورجن سے لی ہو، بھلے سیل میں لی ہو 50% آف، لیکن وہ ہماری جوتی اچھی قیمتی جوتی ہے۔ کون نہیں پسند کرتا؟ ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا۔ ابھی میں نے تشریح کی ہے، صحابہ نے یہ کہا کہ ہمارا لباس اچھا ہو اور ہماری جوتی اچھی ہو، تو کیا ہم میں سے کوئی ہے صرف ہے کہ میں اچھے کپڑے نہیں پہننا چاہتا یا اچھی جوتی نہیں پہننا چاہتا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے آپ نے فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے خود بھی اور وہ خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے۔ لیکن ساتھ فرمایا کہ اصل میں تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اپنے کپڑے اور جوتی اچھی رکھنا چاہتے ہو، اچھے کپڑے پہننا چاہتے ہو، اچھی جوتی پہننا چاہتے ہو، تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر جاننا۔ آج اگر ہم اس ڈیفینیشن کی بات کریں نا تو جو آدھا حصہ ہے نا اس حدیث کا بطر الحق، اس کے اوپر ہم شاید سارے کہیں کہ نہیں ہم حق کا انکار نہیں کرتے، الحمدللہ۔ لیکن جو دوسرا پارٹ ہے نا لوگوں کو اپنے سے حقیر جاننا، وہ معذرت کے ساتھ میں کہیں نہ کہیں پہ کر جاتا ہوں، ہم کہیں نہ کہیں پہ کر جاتے ہیں۔ کیسے کر جاتے ہیں؟ چھوٹی سی بات، سادہ سی تکبر کی یہ وہ قسم ہے جو ہم میں سے ہر فرد میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، ہر فرد میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اپنے سے حقیر جاننا، آپ نے بڑی اچھی گاڑی میں جا رہے ہیں، بڑی قیمتی گاڑی میں جا رہے ہیں، ایک سائیکل والا آگے آ گیا، اب نہیں ہٹا رہا سائیکل، مقام تو صبر کا ہونا چاہیے نا۔ اب آپ نے اس کو ایک دفعہ ہارن مارا، دوسری دفعہ ہارن مارا، تیسری دفعہ آپ نے گاڑی اور چوتھی دفعہ آپ نے اندر سے شیشہ نیچے کیا اور اس کو چار بدل ایسے سائیکل لے کے ملے کے آ رہے ہیں، جگہ دیکھی اپنی چھڑ دے کوئی چل کپور آ گیا، آیا کہ نہیں آیا؟ ایک اور انداز دیکھیے مرعوبیت کا، آپ کے پاس ایک لینڈ کروزر آ گئی، آپ کہتے ہو کہ شاید میری لینڈ کروزر بڑی اچھی چلے آپ گاڑی بدل دیتے ہیں، آپ کے پاس نا ایک مرسڈیز آ گئی لیٹسٹ ماڈل زبردست، کالے شیشے چاروں سے، شیشہ نیچے ہوا، پیچھے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، ڈرائیور آگے تھا، یار یہ موٹر اسٹیڈیم جانا ہے، جی السلام علیکم سر آپ یہاں سے لیفٹ جائیں گے نا سر، آگے جو سر سگنل آیا نا وہاں سے آپ سر رائٹ ہو جائیں گے، تو آگے سر دو سگنل جو ہے نا وہ کراس کر کے سر سیدھا آگے موٹر اسٹیڈیم ہے سر، ٹھیک ہو گیا نا سر؟ ہاں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ، تھوڑی دور آگے کے تو ایک بیچارہ چینجی والا آیا، فائنل موٹر اسٹیڈیم جانا کسی کو لگ کے جا کے کچھ میرے کو ٹائم نہیں ہے، اور اگر آپ نے بتا ہی دیا اس کو نظر نہیں آ رہا بورڈ پہ ایڈا بڑا بڑا لکھا ہے فوٹو اسٹیڈیم کے، نظر نہیں آ رہا، پڑھے نہیں آ رہے تیرے کو، کیسے بات کرتے ہیں؟ کیوں ایسے بات کرتے ہیں؟ کوشچن ہے نا، پھر خدا نہ خواستہ کوئی تکبر کا شائبہ بھی دیر میں کہیں پیچھے چھپا ہوا تو نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم کسی شخص کے ساتھ اس کا جو میل ملاپ ہے، جو اس کے ساتھ گفتگو کا انداز ہے، اس کی ظاہری وضاحت اور اس سے ہم مرعوب تو ہوتے ہیں، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ ایک ٹائم آئے گا کہ لوگوں کے زمانہ وہ ہوگا کہ جو عزت کا مرتبہ رتبہ ہوگا وہ اس کا مال و دولت اور اس کی سواری ہوگی۔ اب تو یہ اتنی عام ہو گئی نا، آپ کسی کو پیٹرول ڈلوا لا لیجیے، کسی دن گاڑی پہ چلے جائیں تو دیکھیے پیٹرول والا کیسے آپ کو ملے گا، اور کسی دن بائک پہ چلے جائیں تو وہ دیکھیے بھائی پیٹرول سے آپ کو کیسے اشارہ کرے گا، ادھر لے کے چلے ادھر کدھر آ گئے، اور کسی دن آپ بڑی گاڑی پہ چلے جائیں، کسی دن چھوٹی گاڑی پہ چلے جائیں تو مزید فرق سامنے آ گیا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔
دیکھیں یہ چیزیں اسی وقت سمجھ ہوتی ہے جب ہم اپنے گرے میں اچھا شیطان کے اندر وہ بڑا محنتی ہے محنتی کے نہیں وہ فوراً جو ہے نا دوست یاد دلاتا ہے وہ 10ویں کلاس میں وہ واقعی ایسے کرتا ہے شکر ہے میں نہیں کرتا ہی. اچھا ہم جب جاتے ہیں نا کسی کلینک پہ بیمار ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس جا رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے نا ایک پینافلکس لگایا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بھی مطلب ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں ایزرس لگاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں وہ اسٹینڈیز لگائی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب نے. اس میں لکھا ہوا ہے اگر آپ کی عمر 25 سال سے زیادہ ہے 25 سال سے زیادہ نیچے لکھا ہوا ہے اگر آپ 1 منٹ کے اندر 78 دفعہ سے زیادہ آپ کا دل دھڑکتا ہے اگر آپ دن میں 8 گلاس سے کم پانی اگر آپ کے سر میں کبھی کبھی ہلکا درد محسوس ہوتا ہے اور نیچے پھر انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو ان دوائیوں کی اور ان ٹیسٹوں کی فوری ضرورت ہے. کبھی آپ کی ذہن میں آپ کی بیٹی کا بیٹا نہیں آئے گا اس کی عمر بھی 25 سال سے کم ہے. ہمیشہ آپ کی ذہن میں آپ خود آئیں گے آپ کی ذہن میں بھی نہیں ہے وہ. لیکن جب کبھی ہم تکبر کی بات کریں گے غیبت کی بات کریں گے جھوٹ کی بات کریں گے حسد کی بات کریں گے اس کی علامات کی بات کریں گے منافقت کی بات کریں گے تو الحمدللہ میرے ذہن میں میں نہیں آؤں گا آپ کے ذہن میں آپ نہیں آئیں گے اور ہمیں ہمارا فلانا دوست بھی یاد آئے گا وہ تنظیم کے اندر ہمارا اسرے کے اندر جو فلانا ساتھی جو بالکل اسرا اٹینڈ نہیں کرتا وہ بھی یاد آئے گا. سارے وہ لوگ یاد آئیں گے ہمیں جو ہمارے علاوہ خود ہم اپنے آپ کو یاد نہیں. بس یہاں پر اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں. اللہ ہمیں ان چیزوں سے ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے اندر بتایا ہے یا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. تمہارے پاس ایک واضح نشانی آ چکی ہے دنیا کے لوگوں جس میں سینوں کی بیماریوں کا علاج موجود ہے شفا ہے ان بیماریوں سے. اور سینوں کی بیماریاں کون سی ہیں؟ جائنا ہارٹ اٹیک جو وینز بلاک بھی ہوتی ہیں نہیں. سینوں کی بیماریاں حسد غیبت جھوٹ منافقت آج ہمارے یہاں ہے کہ نہیں. غیبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. کراہت آتی ہے ایک میت پڑی ہو اور میں آپ کو ایک تیز دھار نائف دوں چاقو دوں اور جو یہ ذرا تھوڑا سا اس کا جو لیگ سائڈ والا پورشن ہے نا کاٹ کے ذرا اس کا اسٹیک دیں آپ کو کراہت ہے. بات مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس مردہ کا اس لیے کہا کہ وہ اپنا ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اگر کوئی زندہ اور میں کہوں کہ یار تھوڑا سا اپنی ران کا ایک گوشت کا پیس کاٹ کے دینا تو اس کو وہ تھپڑ لگائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے کیسی بات کرے تو وہ مردہ بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا تو اس کا گوشت کھانا. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر اس میں وہ برائی بالفعل موجود ہو تو تب بھی اس کا ذکر کرنا. آپ نے کہا کہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر اس انداز سے کرنا کہ اس کے سامنے کرو تو اس کو برا لگے. آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر اس میں وہ برائی موجود ہو تو تب بھی. آپ نے کہا تبھی تو غیبت ہے. اگر برائی موجود نہ ہوگی تو پھر تو تم نے اس پہ بہتان لگا دیا. اور جب کتنے مزے سے بات کریں 6 دوست بیٹھے ہوتے ہیں 2 نکل کے جاتے ہیں تو 4 پیچھے سب سے پہلی بات کیا کرتے انہی 2 کے بعد. پھر وہ جو 4 میں سے ایک نکل کے جاتا ہے پیچھے 3 کس کی بات کرتے ہیں اسی ایک کے بعد. پھر وہ 3 میں سے جو ایک نکل کے جاتا ہے پھر وہ 2 کس کی بات کرتے ہیں اسی ایک کے بعد. وہ غیبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کوئی ایک ہوگا جو اسے کہ یار چھوڑو یہ غیبت ہے یہ کرنی نہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ مزہ آتا ہے نا. ٹیسٹی ڈش ہوتی ہے. سویٹ ڈش سب سے بڑی تو وہی ہوتی ہے. کسی شادی میں چلے جائیں کسی فنکشن میں چلے جائیں کسی میچ میں چلے جائیں تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان برائیوں سے محفوظ رکھے. ہم اسی وقت محفوظ رہ سکتے ہیں جب ہم ان برائیوں کو برائی سمجھیں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. لہٰذا کوئی بھی آیت ان کے سامنے آئے گی تو وہ اس کو نہیں مانیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. اور جب ان کے سامنے ہدایت کا راستہ آئے گا تو وہ اس کو اختیار نہیں کریں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. اور جب بھی ان کے سامنے کوئی برائی کا راستہ آئے گا تو یہ فوراً جھٹ اس کو اپنا لیں گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیا اور ان کی طرف توجہ ہی نہیں. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. اور وہ لوگ جو ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو چھپاتے ہیں ان کے تمام نیک اعمال
ضائع ہو جائیں گے. بڑی سخت وعید ہے اور ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے کانٹیکس میں ان چیزوں کو. جو ہم کہتے ہیں نا تو جی وہ مدر ٹریسا کا کیا بنے گا, اچھا جی وہ سر گنگا رام کا کیا بنے گا, اتنا اسپتال بنوا کے, وہ فلانی گلاب دیوی کا کیا بنے گا, وہ فلانے کا کیا بنے گا, وہ تو غیر مسلم تھے, اتنے نیک کام کر گئے. جو لوگ ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلائیں گے ان کے تمام نیک اعمال ہم ضائع کر دیں گے. یعنی کہ جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے گا ویسے جیسے کہ ایمان لانے کا حق تھا, رسول اللہ کے رستے سے ایمان نہیں لائے گا تو اللہ اعمال کو ضائع کر دے گا. اور قریش مکہ کے ذمہ پہ اگر دیکھیں تو اپنے دین کتنی نیکیاں کرتے تھے. خادمین کعبہ تھے, حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے, حج کا انتظام و انصرام کرتے تھے, ستو اور پانی اور کھجوری اور دودھ اور کیا کچھ نہیں پیش کیا کرتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہوئے. سورہ انفال انشاءاللہ تعالی جب سٹارٹ کریں گے تو اس سے پہلے توحید کے اندر یہ ساری باتیں آ جائیں. ہل یجزون الا ما كانوا يعملون, کیا انہیں ان کی اپنی کرتوتوں کا بدلہ نہیں دیا جائے گا. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا, اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی غیر موجودگی میں اپنے زیورات سے ایک بچڑے کو بنا لیا. جسد اللہ خوار, وہ ایک جسم کا جس میں سے بیل کی آواز آتی. یہ واقعہ جو ہے نا یہ تفصیل سے آ جائے گا سورہ طٰہٰ کے اندر, تھوڑا سا اس کے معاملے میں جو ہے نا ابھی پڑھ لیں. بیسیکلی ہوا کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے نا تو ان کے ہاتھ کچھ زیور لگے. مختلف روایات ہیں, اس بحث میں نہیں جاتے زیور کہاں سے لگے, کس کے لگے, کیسے لگے. البتہ ان کے پاس ایک سامری نام کا ایک شخص ہوتا تھا, وہ جادوگر تھا. آج کل آپ بچپن میں کہانیاں پڑھتے تھے نا سامری جادوگر. وہ سامری جادوگر کسی رائٹر نے کریکٹر کریٹ نہیں کیا ہوا تھا, بلکہ وہ سامری جادوگر بنی اسرائیل کا بندہ تھا. ٹھیک ہے, تو وہ جو سامری تھا وہ کیا تھا, وہ ایک جادوگر تھا. تو اس نے وہاں سے جو مٹی تھی, جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور گھوڑے کے اوپر انہوں نے دیکھا, حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس نے دیکھا اور اس کو گھوڑا جاتے ہوئے نظر آئے, تو اس نے وہاں سے وہ مٹی اکٹھی کی اور ان زیورات کو پگھلا کے ایک مکسچر بنا لیا. وہ جب مکسچر بنا تو حق اور باطل اکٹھا ہوا ایک طریقے سے, تو ایک ضرور قسم کی چیز بنا کر اس نے جب اس کو ایک شکل دی بچڑے ٹائپ کی, اس میں سے آواز نکلتی تھی. اور کچھ کہتے تھے کہ وہ اس اینگل سے رکھتا تھا کہ وہ جو جیسے ہوا کے گزرنے سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے نا, تو وہ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی تھی. تو میں نے کہا لو جی, تم کہہ رہے تھے نا کہ تعلق خدا چاہیے, پیچھے جب تم آئے تھے تو تم کہہ رہے تھے کہ ایک ایسی قوم تھی جو بتوں کی پوجا کرتی تھی, تم نے بھی کہا کہ خدا چاہیے, اور موسیٰ نے تو تمہیں خدا کوئی دیا نہیں, اور تم چلے گئے وہ 30 راتوں کے لیے, تو یہ لو میں نے تمہیں خدا بنا کر دیا. اسی کو ایک بات نے پھر اگین جو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا نا, خو کرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر, مانتا پھر کوئی ہم دیکھے خدا کو کیوں کر. یہ بہت بڑی بات تھی کہ سامنے نظر آنے والے بتوں کو علیحدہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے خدا کا تصور کیا جو نظر نہیں آتا. بس والذین یؤمنون بالغیب, ایمان والے تو وہ ہیں جو ان سین دیکھوں پہ بلیو کرتے ہیں, ان سین چیزوں کے اوپر بلیو کرتے ہیں, ان دیکھی چیزوں کے اوپر بلیو کرتے ہیں. اور آج کی سائنس کیا کہتی ہے کہ حواس خمسہ جو کچھ ہمیں ایکوائرڈ نالج ہے, اگر اس کے اندر سے ہمیں کچھ ملے گا تو ہم مانیں گے, ورنہ ہم کسی ایسی چیز کو نہیں مانیں گے. اسی لیے سائنس نہ جنت کو مانتی ہے, نہ دوزخ کو مانتی ہے, نہ فرشتے کو مانتی ہے, نہ جن کو مانتی ہے. الم یروا انہ لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا, کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ نہ تو وہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ ہی انہیں راستہ دکھاتا ہے. اتخذوه وكانوا ظالمین, اور انہوں نے اس کو خدا بنا کر بڑا ہی ظلم ڈھایا. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا, اور جب وہ اپنے کیے پر نادم ہوئے اور دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے, قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا, تو کہنے لگے اے ہمارے رب اگر تم نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں معاف نہ کیا, لنكونن من الخاسرین, تو ہم لازمن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. اس کے بارے میں ڈیٹیل یہ آتی ہے کہ بیسیکلی 3 قسم کے گروپس بن گئے. ایک وہ گروپ بن گیا جنہوں نے اس بچڑے کی پرستش فوراً شروع کر دی. ایک وہ گروپ بن گیا کہ جس نے جو کچھ دیر کے لیے اس نے یہ پرستش کی, لیکن پھر ان کو ندامت ہوئی اور انہوں نے فوری طور کے اوپر جو ہے نا اس سے توبہ کر لی. اور ایک جو تھا نا وہ گروپ ایسا تھا کہ جو جس نے یہ کام بالکل نہیں کیا, گناہ میں بالکل شریک نہیں.
یہاں پر اس دوسرے گروپ کا ذکر ہے کہ جس نے یہ کام سٹارٹ کیا، لیکن سٹارٹ کرنے کے تھوڑے عرصے کے بعد ان کو احساس ہو گیا کہ یار یہ کام ان سے غلط ہو گیا، ان کا ذکر کیا جائے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام انتہائی غصے اور رنجیدگی کے ساتھ اپنے قوم کی طرف واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور کے اوپر پھر بتا دیا تھا کہ پیچھے تمہاری قوم اس فتنے میں مبتلا ہوگی. آگے قرآن کریم میں ایک مقام پہ وہ بات واضح ہو جائے گی، یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ واقعات اور حالات ہیں وہ پورے قرآن کے اندر جا بجا مختلف طریقوں کے ساتھ پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایک نئی چیز، ایک نئی ڈائمنشن کے ساتھ سامنے آتی ہے. اور جب واپس سے جب ان کو پتہ چلا کہ پیچھے قوم نے یہ کام شروع کر دیا، حالانکہ منع بھی کیا تھا ان کو کہ ایسے نہیں کرنا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حکم لی اور یہ کیا. قال بئس ما خلقتمونی من بعد، تو انہوں نے جو ذمہ دار بنا کر گئے تھے نا، کس کو ذمہ دار بنا کر گئے تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام. انہوں نے کہا میرے بعد تم نے بہت بری جانچ کی، میں تمہیں کوئی قوم اپنی حوالے کر کے گیا ہوں، کیا پیچھے سے نیابت کیے تھے میرے بعد رسپانسبلٹی کیسے بنائی؟ تو میرے سیکنڈ ان کمانڈ تھے، میری ایبسنس کے اندر تم کمانڈر تھے، تو میری ایبسنس میں تم نے کیا کیا؟ عاجل تم امر ربکم، تم اپنے رب کے حکم کے انتظار میں تھوڑا سا بھی ویٹ نہیں کر سکے، صبر نہیں کر سکے، انتظار نہیں کر سکے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور تختیاں رکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کا جو سر ہے وہ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. مطلب بہت شدت کے اندر، غصے کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹا تو اس کے اندر جو غصہ آیا، اس غصے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طریقے کے ساتھ ایکٹ کیا. غالب نہ، اب یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اسٹیٹمنٹ آ گئی آگے سے، جب انہوں نے ان سے جواب کر دی کہ سر پکڑ کے اپنی طرف کھینچا، ایک طریقے کے ساتھ فزیکلی ان کو ایک طریقے سے وارن کیا، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا قالب نہ ان القوم استضعفونی وقالوا یقتلوننی. ہارون کہنے لگے اے میرے ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی کہ میرے بھائی، لوگ مجھ پر حاوی ہو گئے تھے اور مجھے ڈالنے کے در پہ، فلا تشمت بالاعداء، لہذا دشمن کے سامنے مجھے بے عزت مت کیجیے. کون کہہ رہے؟ بھائی کہہ رہے. کس کو کہہ رہے؟ بھائی کو کہہ رہے. جب بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو تماشا کون دیکھتا ہے؟ دنیا والے تماشا دیکھتے ہیں، دشمن والے. قرآن جو ہے نا، اللہ کی عزت کی قسم ہمیں حکمت کے ایسے ایسے موتی بکھیر کے دیتا ہے کہ جس کی بھائیوں کی لڑائی کے اندر کون خوش ہوتا ہے؟ اپنے خوش نہیں ہوتے. اور آگے پھر بات آ جائے گی سورہ گجرات کے اندر کہ جب دو بھائی آپس میں لڑ پڑے، جب دو مسلمان گروپ آپس میں لڑ پڑے، جب دو قومیں آپس میں لڑ پڑے، تو کیا کرنے؟ ویڈیو بنانے. ایسی ویڈیو بنانی. اگر دو بھائی آپس میں لڑ پڑے تو ان کی ویڈیو بنا لی اور پھر اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دیے، دیکھیں آج بات یہ واقعہ ہو. بھائی آپس میں لڑ پڑے تو ان کی صلح کیا کہتے ہیں؟ مجھے یاد ہے آج سے 10 سے 15 سال پہلے کی بات ہے، اچھی بات یاد آتی. وہ ایک نے اسکٹ بنایا ہوتا ہے بچوں نے نا، وہ کیا تھا، حضرات یہ ادھر ابھی دھماکہ ہوا ہے تازہ تازہ، لوگوں کے بازو بکھرے پڑے ہیں، اور یہ دیکھیں ہم ایک بندے کے پاس پہنچے ہیں، جی آپ بتائیں آپ کتنی دیر میں فوت ہونے والی ہیں؟ وہ آگے سے کہہ رہا پانی پانی. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت سے سخت ناراض ہیں، حکومت نے سیکورٹی کا نظام بالکل ٹھیک نہیں رکھا ہوا تھا. جی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت سے ناراض ہیں؟ پانی پانی. یہ دیکھیں ناظرین، یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کے بالکل انتظامات ٹھیک نہیں تھے، اگر ٹھیک ہوتے تو آج یہاں پر دھماکہ نہ ہوتا، بندہ مر جاتا. یہ دیکھیں ناظرین، بالآخر یہ بندہ مر گیا، ہم اس کو نہیں بچا سکتے. لٹرلی یہ ہماری رپورٹنگ ہوتی تھی جہاں پر ہمارے ٹیررسٹ اٹیک وغیرہ ہوتے. اور آج ہم خود کیا کرتے ہیں؟ آج ہر کسی کے پاس یہ ٹی وی موجود ہے نا، چھوٹا کیمرہ موجود ہے، کہیں پہ کوئی چیز ہو جائے تو سب سے پہلے اس کو نکال کے اس کے بعد ویڈیو. ظاہر بات ہے 4 ہاتھ تو ہے نہیں کہ ایک سے ویڈیو بنا لے باقی 3 سے کام کر لیں. ظاہر بات ہے جب ہم یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام بات مجھے کس طرح پوچھے، لوگ ہمارے اوپر دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں ہمارے اوپر، تو مجھے لوگوں کے سامنے بے عزت مت کیجیے. اچھا، غصہ آنا بھی یہاں پر سمجھ لگی کہ ایک فطری عمل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا تو بھائی کا سر پکڑا نا، تو غصہ آنا ایک فطری عمل ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں بھی غصہ آتا ہے. کب آتا ہے؟ تو بچہ پیپر میں فیل ہو جائے، آپ دے رہے اس کی فیسیں، وہ شہزادہ پتہ چلے کہ سپلی لے کر آ گئے، تو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو تیری اب فیساں میں پڑھی کدھر جاتا رہے؟ پتہ چلتا ہے بچے کی آپ فیسیں دیتے رہے، ٹیوشن میں وہ جاتا رہا، دارو پارک مان کے کرکٹ کھیلنے کے لیے ادھر ہی کھیل کے آتا رہا. غصہ آتا ہے.
بچے نے موبائل کو مار دیا غصہ آتا ہے، بچے نے صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی غصہ آتا ہے۔ یہ سوال، بچہ 12 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، 16 سال کا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھتا، جھوٹ بول رہے، گالی دے رہے، غلط لڑکوں کے ساتھ میرا غصہ آتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات، غصہ آئے اللہ کے حکم ٹوٹے ان پر غصہ آئے تو اچھی بات ہے، اپنی چھوٹی موٹی چیزوں میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے اس پہ اس کا غصہ آنا ہے، جس طرح اللہ کے حکم ٹوٹنے پر غصہ آئے، روٹین یہ ہونی چاہیے۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالموں کا ساتھی مت سمجھیے۔ قال رب اغفر لی ولی، یہ دیکھیں ساتھ ہی جب وہ دوبارہ ایک ریوائو ہوا معاملہ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے رب مجھے میرے بھائی کو معاف کر دے، وہ ادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو ہی سب سے زیادہ رحم فرما۔ ان الذین اتخذوا العجل، یقیناً بچڑے کی جو پوجا کرنے والے لوگ تھے، سیناتهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیات الدنیا، ان قریب اپنے رب کے غضب کا نشانہ بنے کے دنیاوی زندگی میں بھی ذلت کا سامنا کریں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اللہ جھوٹ بولنے والوں کو ایسے ہی سزا دیا کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، یقیناً وہ لوگ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا، پھر اس کے بعد توبہ کرتے ہیں اور ایمان بھی لے آتے ہیں۔ کیا مطلب ہے توبہ کے بعد ایمان لانا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کوئی شخص حالت ایمانی میں چوری نہیں کرتا، کوئی شخص حالت ایمانی میں زنا نہیں کرتا، اور جب وہ یہ کام کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور ایک پرندے کی مانند اس کے سر پہ منڈلاتا رہتا ہے، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو دوبارہ وہ ایمان اس میں داخل ہوتا ہے۔ یہ حدیث اگر ہم اس کی گہرائی سے سمجھیں، بیسیکلی ایمان کے دو لیولز ہیں، ایک ہے قانونی ایمان۔ قانونی ایمان کیا ہے؟ اگر ایک شخص کہہ دے آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ مسلمان۔ اب فرض کریں ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا ہے وہ تہجد گزار ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، دوسرا بیٹا ہے وہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا، عید کے اوپر کس کو زبردستی اٹھا کے لے کے جاتا ہے۔ ابا جی فوت ہو گئے، ابا جی کی 2 دکانیں تھیں، اب دونوں دکانیں تہجد گزار کو ملنی چاہیے نا، دونوں دکانیں تہجد گزار کو ملنی چاہیے نا، ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں، میں نے کہا تو وراثت برابر تقسیم ہوگی تہجد پڑھنے والے میں بھی اور وہ شخص جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا اس میں۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں قانونی لیول پر مسلمان ہیں۔ اوپر جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے وہ حقیقی ایمان کے اوپر ہے۔ اس حدیث کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا وہ ایمان ہے جو حقیقی ایمان ہے۔ ظاہری بات ہے اگر ایمان ہے تو کیا انسان کبھی زنا کے قریب جائے؟ اگر ایمان ہے تو انسان کسی کو قتل کرے؟ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے قتل کر دیا اور اس کے بعد اس کو پھانسی ہو گئی کیونکہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی پڑھی جائے گی کیونکہ وہ مسلمان بنے، اوپر فیصلہ اس کا حقیقی ایمان کے اوپر ہوگا۔ اور ہم دنیا میں کسی شخص کو، کوئی شخص یہ کہہ دے گا کسی کو مجاز ہی نہیں ہے کہ تمہارے اندر ایمان کو نہیں ہے۔ یہ پروگریٹو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے کہا کہ ان منافقین کے خلاف جہاد کیجیے تو آپ اپنی محفل میں سے کہتے تھے فلاں ابن فلاں کھڑے ہو جاؤ اور نکل جاؤ ہمارے گھر سے، اور آپ نے پھر ان کے جنازے پڑھانے کی ترک کر دیے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ منافق ہے۔ لیکن آج کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان کو منافق نہیں کہہ سکتا، فاسق و فاجر مسلمان کہہ سکتے ہیں لیکن منافق نہیں کہہ سکتے۔ ان ربک بعدها لغفور رحیم، بے شک اس کے بعد تیرا رب ان کے لیے بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اخذ الالواح، تو انہوں نے تورات کی تختیاں اٹھائیں، وفی نسختها هدی ورحمۃ للذین هم بربهم یرهبون، اور ان کی تحریر میں اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے رہنمائی اور رحمت تھی۔ واختار موسیٰ قومه 70 رجلا لمیقاتنا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 سردار ہمارے دیے ہوئے وقت پر لانے کے لیے چنے۔ جب یہ قوم نے یہ کام کیا نا پیچھے بچڑے کو پوجنے والا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سوسائٹی کے ان کی قوم کے جو نوٹیبلز تھے، جو سردار تھے، ان کو کہا کہ ان کو لے کے میرے پاس آؤ۔ تو وہ 70 کے قریب سردار تھے اور ان کو لے کے جب موسیٰ علیہ السلام اب دوبارہ کوہ پہ گئے، فلما اخذتهم الرجفة قال، پھر جب ایک زلزلے نے ان کو آن پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا ربی لو شئت اہلکتهم
من قبل وإياي، ربا اگر تو چاہتا تو ان سب کو میرے سمیت پہلے ہی ہلاک کر چکا ہوگا. یہ ریزن کیا تھی؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم بھی اس وقت تک یہ بات نہیں مانیں گے کہ کوئی اللہ ہے جب تک اللہ ہمارے سامنے نہیں آ جائے گا. اس پہ اللہ تعالیٰ نے پورے طور کو ان کے اوپر بلند کر دیا. تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا ان لوگوں کی وجہ سے جو کچھ بیوقوف لوگوں نے حرکت کی ہے. ان ہی الا فتنۃ، بے شک یہ تیری طرف سے آزمائش تھی. تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، جس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا، تو ہمارا کارساز ہے بس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے بہترین بخشنے والا ہے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، بس تو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرما دے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے یہی الفاظ ہیں قریباً جو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سورہ بقرہ میں سکھائے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار انا خذنا الیک، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. قال عذابی اصیب به من اشاء، اللہ نے کہا میں جسے چاہوں گا عذاب سے دوچار کروں گا. ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. رحمت عامہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب کے لیے، تبھی تو اس کائنات کا وجود اور تسلسل. اگر اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت نہ ہو تو پھر اس کائنات کے اندر کسی ایک چرند پرند کو بھی پانی نہ ملے. یہ جو ہماری سانس ہے ایک قاتل قتل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو پانی اور تو جو ہوا ہے وہ اپنے اندر لے کر جاتے ہیں اور جو باہر لے کر آتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر آتے ہیں. اگر اللہ کی رحمت نہ ہو اسی وقت دیر اینڈ دین پکڑنے کا کانسیپٹ ہو. کیا کسی کی ضرورت ہے کہ وہ کسی کو مارنے کے لیے پسٹل نکالے اور لوڈ کرے اور اس کے بعد کیا وہ شل نہ ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑنے کے؟ اللہ نے مہلت دی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ دیکھیں تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے. یہ دنیا ایک ٹیسٹ. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی، نے گھڑی عمر کی ایک اور ہے گھٹا. اس دنیا میں ہم ایک ٹیسٹ کے لیے آئے اور جب ہم سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو ٹیسٹ کے اندر ہمیں اختیار دیا جاتا ہے اپنی مرضی سے پیپر کو اٹیمپٹ کرنے. ایگزامینر کبھی بھی پیپر کے درمیان میں ہاتھ پکڑ کے نہیں بتاتا کہ بیٹا یہ جواب غلط لکھ رہے ہو، اس کو ایسے مت لکھو، اس کو ٹھیک طریقے سے لکھو. یہ ڈے آف ججمنٹ کے اوپر ہی بتایا. تو اس چیز کو یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تبھی تو اس کائنات کا تسلسل ہے. ورنہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو یہ کائنات ایک لمحہ لگے، ایک پل لگے. جو اس کائنات کا مربوط طریقے کا نظام ہے، جو جس طریقے کے ساتھ وہ سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ آج آپ 10 سال کے بعد سورج 10 سال کے بعد 27 فروری کو 2037 میں 2036 میں کس ٹائم کے اوپر نکلے گا، وہ ٹائم تک آپ نکال سکتے ہیں، آج کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اتنا آرگنائزڈ اسٹرکچر. آپ 6 گاڑیاں چلا دیں نا لاہور سے پنڈی کے لیے اور پنڈی سے لاہور کے لیے، آپ اس کا ٹائم 6 مہینے کے بعد قریب بتا سکتے ہیں کہ یہ گاڑی اس ٹائم میں چلے گی کہ نہیں چلے گی، ہم نہیں بتا سکتے. اللہ تعالیٰ کی کائنات کا نظام اتنا مضبوط ہے، اتنا آرگنائزڈ. کبھی سورج لیٹ نہیں ہوا صبح کے، آج ذرا تھوڑا سا آپ کو دیر ہو گئی تھی تو صبح سورج کے میری آنکھ ذرا لیٹ ہو گئی ہے تو میں ذرا 10 منٹ لیٹ اٹھوں گا، اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک اسٹرکچر ہے. اور یہ سارا کس کے لیے اسٹرکچر ہے؟ ایک سورج اگر نہ نکلے، چاند کی روشنی اگر نہ آئے، یہ پہاڑ جو زمین کا بیلنس ہے، جو زمین کے اوپر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پلیس کیے ہیں، پوری اس کے اوپر ایک سائنس ہے آئیوسپیسی کے نام سے، ایک علیحدہ سے علم ہے اس کے اوپر کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہو تو زمین کبھی بھی پھیل نہیں سکتی. یہ سارا واٹر سائیکل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چلا رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ پانی آتا ہے واسا والوں کی وجہ سے، اللہ کہتا ہے کہ میں اس پانی کو نیچے لے جاؤں تو کون ہے جو اس کو اوپر لے کر آئے. یہ سارا نظام کون؟ یہ گائے کے گوبر آنتڑیوں خون کے درمیان میں سے یہ تازہ دودھ کون نکالتا ہے؟ جو اسماعیل بیٹی نے کہا تھا نا رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. تو اللہ کی نشانیاں ہمیں پکار پکار کے بتاتی ہیں کہ اس کائنات کا چلانے والا کوئی ہے جو بڑے مضبوط طریقے سے اور آرگنائز طریقے سے اس چیز کو چلا رہا ہے. اور یہ جو ایتھیسٹ کہتے ہیں نا اٹس اے بگ بینگ تھیوری، یہ جو جناب ایکسیڈنٹ ہوا اور سارا کچھ ہو گیا، آپ 4 گاڑیوں کی ٹکر کروا دیں مرگ واٹر روڈ کے اوپر، روڈ بلاک ہو جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے 4 گاڑیوں کی ٹکر کروائی، ایک جو گاڑی کے ٹائر ہے وہ اڑ کے جناب واٹر ٹائر موٹرس کے اوپر جا کے لگ گئے، سارے پلیس ہو گئے، ایک
کے جو ویل کپ تھے وہ کھلے، اور وہ جناب وہ کیا ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں رائے رنگس جو ہوتے ہیں وہ اس دکان پہ جا کے لگ گئے، اور وہ جو دروازہ تھا وہ زبردست طریقے سے ریسٹورینٹ کے اوپر جا کے لگ گئے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو تباہی آتی ہے. دو آٹے کی گاڑیاں بھی ٹکرا جائیں گی نا اگر تو بوریوں کی ایسے پڑی ہوگی کہ اس کے بعد پھر اس کو سیدھا کرنے کے لیے ٹائم لگے. تو یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ حادثہ نہیں ہے. جو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام کائنات کی اس کارے شیشہ گری کا اس کائنات کا بنانے والا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، بس میں اس کا فیصلہ کروں ان لوگوں کے حق میں کروں گا جو مجھ سے ڈریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو میری آیات پر ایمان بھی لائیں گے. اب یہ آیت ہے یہ بڑی قیمتی آیت ہے، اور اس آیت کو آپ اگر یہ ٹاپک ذہن میں رکھ کے پڑھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج ہمارے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں، تو یہ آیت بالکل کھل کے ہمارے سامنے روز روشن کی طرح ہمارے کردار کو اندر سے نکال کر سامنے لیا، ہمارا انر سیلف باہر نکل آتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں. لیکن میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ایک دفعہ تازہ کر دوں. ایک بیٹا ہے 16-17 سال کا، اپنے ابو سے بہت محبت کرتا ہے. ابو کہتے ہیں رات کو 2:30-3 بجے بیٹا میری طبیعت خراب ہے مجھے چائے کو لا دو. بیٹا کہتا ہے کہ بابا آپ سے مجھے محبت بہت ہے، پلیز آپ نے یہ سوچنا بھی نہیں ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، آپ ایسا نہیں سوچیں گے. ٹھیک ہے بیٹا چائے میں نہیں آگے دے سکتا، اس پہ آپ کو میرے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو یہ کون سی محبت ہوئی پھر؟ لپ سروس والی محبت. یہ پھر وہ محبت نہیں ہے جو ایکچوئل محبت ہے. اب دیکھیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے اس آیت کے تناظر میں. الذین یتبعون الرسول النبی امی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول نبی امی کی پیروی کریں. نبی امی کیوں کہتے ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی اعتبار سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اور دنیاوی اعتبار سے آپ پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے. اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے شان کے طور پر بیان کیا. اور واقعہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کوئی پڑھنا لکھنا سکھاتے تھے تو وہ استاد ہو جاتا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ پھر آپ تو خود لوگوں کو پڑھانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو بتانے کے لیے آئے تھے، ان کا تزکیہ کرنے، ان کو تعلیم دینے، اس قرآن کی تعلیم دینے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر جو اگر استاد تھے کوئی تو وہ کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے آپ کو چیزیں بتاتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے. الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں بھی پائیں گے. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور وہ انہیں بھلی باتوں کو اختیار کرنے کا حکم دیں گے اور بری باتوں سے مالی باتوں سے روکیں گے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اسی طرح وہ ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کریں گے اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ ان کے اوپر خود کے لادے ہوئے بوجھوں کو اتاریں گے اور گلوں میں ڈالے ہوئے توق کھول دیں گے. سبحان اللہ. یہاں پر آ جائیں اب اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوسائٹی میں سے کون سے بوجھ اتارے تھے؟ کوئی بوجھ تھے اس سوسائٹی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارے تھے؟ وہ لوگ اپنی سوسائٹی کے اندر اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور جب زندہ دفن کرتے تھے تو کیا صورتحال ہوتی تھی؟ یا تو بالکل تازہ تازہ پیدا ہوئی تھی بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یا جب 5-6 سال کی ہوتی تھی تو پھر اس کے بعد اس کا باپ ایک دن اس کی ماں کو کہتا تھا اس کو تیار کرو، اور تیار کرنے کے بعد پھر اس کو لے کر جاتا تھا. اور ایک پورا واقعہ ایک حدیث کے اندر اس کے اوپر ایک صحابی نے یہ کام کیا ہوا تھا اپنے دور جہالت میں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ اس بچی کو تیار کرو، اور وہ پھر گئی میرے ساتھ اور 2 دن تک میرے ساتھ جاتی رہی اور وہ اپنی قبر کھولتی تھی. تو پھر تیسرے دن جب میں نے اس کو وہاں پہ اتار دیا اور اس کو مٹی میں نے ڈالنی شروع کی تو وہ ہنستی رہی، لیکن جب تک وہ گردن تک پہنچی اس کے بعد اس کی چیخیں آئی، لیکن میں نے اس کے اوپر جلدی سے ڈالی مٹی اور وہ واپس آئی. تو جب صحابہ نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گاڑی آنسو سے تر ہو چکی. تو یہ بوجھ اتارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج سچے دل سے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے ہم نے یہ بوجھ اتارا اپنے اوپر سے کہ نہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ جس کی 2-3 بیٹیاں ہوں تو وہ اگر اس کی پرورش اچھے طریقے سے ایسا انداز سے کرے گا تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسی ہوگا جیسے کہ 2 انگلیاں ہیں. تو آج اگر ہم میں سے کسی کی تیسری بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو ہم کیسے مبارکباد دیتے ہیں اور کیسے مبارکباد دیتے ہیں؟ اس پہ تمہارے ذہن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے. اگر ہمارے تیسرا بیٹا پیدا ہو تو کیسے ہوگا؟ حالانکہ اس میں ہمارا کمال کوئی نہیں. جیسے کوئی کمال ہو رہا ہے کسی کا تیسرا بیٹا پیدا ہو گیا تو بڑی محنت کی تھی اس کا کوئی کمال نہیں. اللہ نے دے دیا, اللہ کا خیر سب. تو تیسری بیٹی پیدا ہوگی تو کیا کچھ نہیں کرتے. اللہ مبارک کرے گی بیٹی پاس جی بس دعا دعا مبارک کرے گی بیٹا حاجی پتر ہوا جی ماشاء اللہ تیسرا پتر ہوا جی ماشاء اللہ. ہمارا بس نہیں چلتا اللہ کی قسم ورنہ شاید ہم بھی نہیں کام کریں جو وہ کرتے تھے سارے مکہ کرتے تھے. کیونکہ اب تو سوسائٹی ریوائو ہو گئی ہے نا. اب تو سوسائٹی جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ترقی کرتے 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 انٹلیکچوئل لیول پہ اس معاملے کے اوپر پہنچ گئی ہے کہ اب آپ اس قسم کا کوئی ایک کہہ نہیں سکتے. اب قانون حرکت کے اندر آ گئے. ورنہ دل میں ہمارے کیا ہو دل سے پوچھ کے بتائیں کس پہ ہم مٹھائیوں کے ٹوکرے مانگتے ہیں اور کس کے اوپر ہم چپ کر دیتے ہیں. اور تو اور اس سے بڑھ کے وہ جو خاتون اس بیچاری پریشانی میں سے اور اس مصیبت میں سے 8-9 مہینے کے اندر سے وہ جو گزری ہوتی ہے اس کو کیا کچھ تانے نہیں مارے جاتے. اس کے ہمارے ہی گھروں میں ہو رہا ہے نا. وہ باہر سے نہیں آتی. یہ تو کسی یہودی کی سازش نہیں ہے. وہ تو سازشیں جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں بالکل کر رہے ہیں. لیکن یہ معاملات تو ہمارے اپنے ہیں نا. اور ان گھروں میں بھی یہ معاملات ہوتے ہیں جو گھر بظاہر دین سے جڑے ہوتے ہیں کہ نہیں. یہ ہمیں سوچنے سمجھنے والی بات ہے. اور آج کون سے بوجھ ہیں ہمارے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بوجھ اتارے تھے, معاشرتی بوجھ اتارے تھے. کون سے بوجھ اتارے تھے معاشرے کے؟ آپ نے رنگ نسل اس کے اوپر فخر کرنے کو بالکل زیرو کر دیا تھا, فرق کو ختم کر دیا تھا. اور اس کی گواہی اور کسی نے نہیں مغرب کے ناقدین نے بھی دی ہے. ایچ جی ویلز بہت بڑا ماڈل گزرا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتا تھا. کہیں میں اگر آپ کو اس کی بات سنوں تو آپ کے ذہن میں آئے کہ وہ بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موتقد نہیں تھا, بڑا ناقد تھا. بڑی اس نے ذہن میں جبی کچھ بھی باتیں بھی کی. لیکن تعریف وہ جو دشمن بھی کرے. اس نے لکھا ہے اپنی بک کے اندر although the servants of human equality, fraternity and freedom were set before also. گرو کے انسانی ایکوالٹی کے اوپر, مساوات کے اوپر, آزادی کے اوپر تقریریں پہلے بھی بہت سی کی گئی. اینڈ وی فائنڈ a lot of sermons in the Jesus Bernardus. اور ہم نے اس طرح کے بہت سرمنز اور تقریریں جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بازو میں بہت سنی ہیں. بٹ اٹ مسٹ بی ایکسیپٹڈ, لیکن اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا دیٹ اٹ واز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ محمد کی شخصیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم, who for the first time in the entire history of human mankind, جنہوں نے انسانی زندگی کی تاریخ میں پہلی دفعہ اسٹیبلش ا سوسائٹی بیسڈ آن دیز پرنسپل. ان پرنسپل پہ, ان اصولوں کے اوپر ایک سوسائٹی کو بالفعل قائم کیا. آج میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں, ہم نے اپنے گلوں میں بوجھ ڈالے نہیں کہ نہیں ڈالے؟ ہمارے گلوں کے بوجھ ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں اپنے چھوٹے بھائی کا نکاح کرانے کی, جو تھوڑا بہت کما لیتا ہو, گھر میں ایک کمرہ بھی اس کو میسر ہو, مسئلہ کوئی نہ ہو, وہ اپنی بیوی کا بوجھ برداشت کر سکتا ہوں. اگر سال کے بعد بیٹا پیدا ہو جائے, بچی پیدا ہو جائے, اس کے پیمپر اور دودھ کا خرچہ بھی اٹھا سکتا ہوں. لیکن بارات لے جانے کے پیسے نہ ہو اس کے پاس, نکاح کا ایونٹ اچھی مارکی میں آرگنائز کرنے کے پیسے نہ ہو اس کے پاس, ولیمے کی ریسیپشن کسی اچھی مارکی میں آرگنائز کرنے کے پیسے نہ ہو اس کے پاس, گاڑی نہ ہو اس کے پاس, کیا مشورہ دیا جائے اس کو؟ پوچھ کے دیکھ, اپنے دل سے پوچھیں, بیٹا پہلے یہ کر لو, 10 لاکھ ہونا, 10 لاکھ ہونا چاہیے. ایسے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا, فاطمہ کا. آج ہم کیا کچھ نہیں کرتے. 7 سال پہلے ہماری شادیوں کی تیاری ہوئی, مہندی, مائیوں, بارات, چھوٹی منگنی, بڑی منگنی, نکاح مسجد میں کوئی خرچہ نہیں, ادھر سے ہی رخصتی کوئی خرچہ نہیں, ولیمہ دعوت ولیمہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ کیسی بتائی تھی؟ دعوت ضرور کرو ولیمے کی, اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو دودھ اور کھجورے کھلا دو. اگر وہ
بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپس میں ایک گیٹ ٹوگیدر کر لو, ہر بندہ اپنے اپنے گھر سے کچھ بنا کر لے اور اس میں بیٹھ کے کھا لو, لیکن ولیمے کی دعوت ضرور کرو. اور بدترین کھانا ہے اس دعوت ولیمہ کا جس میں غریب لوگوں کو نہیں بلایا جاتا. ہماری دعوت ولیمہ کیسی ہوتی ہے؟ سادہ سا ایک اصول رکھیں اپنے دل کے اندر, ایک اصول. مجھے صرف یہ بتائیں, ہم جو فنکشنز کرتے ہیں شادیوں کے, میں کسی فقہی اختلاف میں نہیں جا رہا ہوں, خدا میری اس بات کو کسی فقہی اختلاف سے نہ جوڑ دیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کر سکتے ہیں اس ایونٹ کے لیے, اور یہ سوچ اگر کر سکتے ہیں آپ اور ایسی آپ ایونٹس کریں تو بہت اچھی بات ہے, مبارک بات ہے آپ. لیکن اگر نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے ایسی شادیوں کے اوپر بھی بچ جائے جہاں پہ رسول اللہ کو کوئی انوائٹ نہیں کر سکتا. کیونکہ کل کو جب فوت ہونے کے بعد سامنے کھڑے ہوں گے نا تو اس وقت وہ کہیں گے کہ یہ خود آئے تھے اور آپ کہیں گے کہ ہمیں کی وجہ سے گئے تھے. یہ باتیں تھیں جو صحابہ کو سمجھ آتی تھی, وہ پریکٹیکل لوگ تھے, ان کو پتہ چل گئی تھی کہ یہ باتیں, اسی لیے وہ اپنے رشتے داروں سے کٹ گئے. میں رشتے داروں سے کٹنے کا نہیں کہہ رہا آپ کو وہ بات, لیکن ایک اصول تو بنا سکتے ہیں, بھائی میں آج کے بعد کسی ایسے فنکشن پہ نہیں جاؤں گا جو خلاف سنت. بات ختم. میرے لیے رسول اللہ کی اہمیت اور تعلیم بڑی ہے کہ میرے لیے میری پھوپھی زیادہ بڑی ہے, میں فیصلہ کروں نا. میری خالہ میرے لیے زیادہ معتبر ہے, میرے ماموں میرے لیے زیادہ معتبر ہے, میرا بھائی میرے لیے زیادہ معتبر ہے, میری ماں میرا باپ میرے لیے زیادہ معتبر ہے کہ اللہ کے رسول کی حیثیت میرے لیے زیادہ معتبر ہے. پوچھو تو صحیح نا ایک دفعہ, کیوں نہیں پوچھتے, کیوں نہیں سوچتے؟ اور یہ نہیں ہوگا کہ پہلے دن آپ یہ کام کریں گے تو پھولوں کے ہاتھ ڈالے جائیں گے آپ کے گلے کے. پہلے دن آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو تانے دیے جائیں گے, مولوی ہو گیا, کس کس قسم کی باتیں کی جائیں گی. پہلے تو سارے فنکشن آپ کرتا سی تھے, تو کی ہو گئے, ساڑی باری ہے, یہ اس طرح ہو گیا, باتیں کی جائیں گی. ولا یخافون لومۃ لائم, اللہ نے اپنے بندوں کی خصوصیات میں سے خصوصیت بتائی ہے, وہ ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. لیکن کچھ عرصہ گزرے گا, وہی لوگ جو آپ کو تعلیم دیتے تھے یہ ٹھیک ہے, ہم غلط ہیں. میں ایک شخص کو جانتا ہوں, ان کے قریبی گھرانے کے اندر, مطلب سسرال میں بیگم کے بھائی کی بیٹی کی شادی, ان کے گھر پہ وہ آئے اپنا انوائٹ کرنے کے لیے, اس کی ساس آئی, اس کے مدر لا, اس نے بڑے پیارے انداز سے ایک بات, اس نے کہا مجھے یہ بتائیں آپ میرے لیے زیادہ قیمتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم زیادہ ہے؟ اس نے کہا میں آپ کے بچے کی بارات میں نہیں آ سکتا, میں آپ کے بچے کی مہندی پہ نہیں آ سکتا, اور ولیمے میں بھی میں اس شکل میں آؤں گا کہ اگر آپ نے کمبائن کرتی ہوئی رکھی ہوگی اور دوسری بھی رکھا ہوگا. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس فنکشن کے دار کی میوزک کو بند کروا دیں. ساری بات ہے, انہوں نے پیسہ خرچ کے اس ایونٹ کے لیے کیا تو آپ دین کو متنفر کر دیں. لیکن یہ باتیں پہلے سمجھانے کی اور پہلے کرنے کی. اپنا کردار تو ہم بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے. اگر آپ کو یہ باتیں ٹھیک لگ رہی ہیں تو آج فیصلہ کریں, ابھی اللہ سے دعا کریں گے ان کی باتوں کے لیے, اللہ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے ہمیں وہ توفیق عطا فرما کہ جب میرے کسی بچے کا یہ معاملہ ہے کرنے کے لیے تو میں اس کے اوپر یہ اسٹینڈ, اور یہ اسٹینڈ ایسے نہیں لیا جائے گا کہ آپ کے ایونٹ سارے کے سارے اٹینڈ کرتے رہیں اور جب آپ کا بچہ بڑا ہوگا تو آپ کہیں کہ اب میں نہیں کروں گا. اس کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ یہ کہ ایسی شادیوں کا جو غیر شرعی شادی بائیکاٹ کرے, بائیکاٹ کرے. کوئی پھوپھی کی بیٹی ناراض نہیں ہوگی, کوئی ماموں کا بیٹا ناراض نہیں ہوگا, اور اگر ہوتا بھی اور اللہ کے رسول کی وجہ سے ناراض ہو رہے ہیں آپ منائیں, دوبارہ جب منائیں ان کو بتائیں یہ مجبوری ہے. حق بات کو حق انداز سے کریں, حق بات کو کبھی ناحق انداز سے کریں, محبت سے کریں, پیار سے کریں. لیکن اس سے بھی اور خوش قسمتی کیا ہوگی کہ کل کو رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے یہ کیسے کہ اللہ کے رسول میرے دو رشتے آپ کی وجہ سے چھوڑے گئے کہ میں آپ کے ساتھ جڑا ہے, اس سے بڑا کوئی مطلب ہوگا. سوچے ذرا اس کے اوپر. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب خود دل اندر سے ٹوٹ جائے گا اور اس کی گواہی دے گا. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے, جانتا ہوں ثواب تعات و ظہر, جانتا ہوں بڑی ویلیو کے کام ہے, جانتا ہوں ثواب تعات و ظہر, طبیعت ادھر نہیں آتی, طبیعت مانتی نہیں ہے. کیا یار کیا باتیں کر رہے, کیا کون سی باتیں کر رہے. ایک ہی تو دن آتا ہے یار بچوں کی خوشی کا, اس دن بھی مطلب ایک ہی تو دن اللہ نے آپ کا ٹیسٹ لیا, اس دن بھی ہم فیل ہو گئے. ایک ہی دن اللہ نے آزمایا. اور یقین کرے ذرا سوچے تو صحیح, ایک دفعہ نکاح مسجد میں کوئی خرچہ ہے, کوئی خرچہ ہے. نکاح مسجد میں ہوا, خطبہ ہوا وہاں پر, ادھر ہی آپ نے تھوڑی سی مٹھائی بانٹی,
اب رخصتی لے کے آپ گھر سے ادھر آئے، مسجد سے رخصتی لی اپنے گھر، کوئی خرچہ ہوا آپ؟ بارات کا تصور ہی کوئی نہیں ہے اسلام میں، بارات کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ جس دعوت ولیمہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کیا ہے، معاذ اللہ بارات کی بات کرنا بھول گئے تھے آپ سے۔ اور دیکھیے ذرا کیا کرتے ہیں ہمارے استاد محترم ڈاکٹر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کیا مذاق ہے، بارات کے اوپر جا کے پلاؤ متجر کس سے کھاتے ہیں؟ لڑکی والے۔ اور خود کیا لے کے جاتے ہیں؟ خود کیا لے کے جاتے ہیں؟ چھوارے۔ جو آپ کو 4 لاکھ روپے کی روٹی کھلا رہا ہے وہ 20,000 کے چھوارے نہیں دے سکتے۔ یہ ہوتا ہے سنت اور غیر سنت کا انتظام۔ تو آج فیصلہ کریں، نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ فیصلہ کریں، وہی ہم نے نہیں کرنا۔ اور جب یہ فیصلہ آپ کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ بڑے خوش ہو کے پھولوں کے ہار ڈالیں گے، ایسی 20 سال جڑا ملتے رہے اسلامیہ دیتے رہے، ساڈا ٹائم آیا بہن کا تو کیا اسلامی نہیں لینی؟ یہ ہوگا، یہ ہوتا ہے، لیکن حکم کس کا؟ حکم اللہ کا۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہے، کسی کی اطاعت نہیں۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں آگے جا کے کھولا نا، وَإِذْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر وہ دونوں تم سے کسی ایسی چیز کے بارے میں جھگڑے جس کے بارے میں خود ان کو علم نہیں ہے تو ان دونوں کا کہنا مت مانو، اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلے نہیں کے ساتھ۔ اب آگے چلتے فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه، بس وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے، ان کی عزت کریں گے اور اس کے پیچھے ان کے دستوں بازو کریں گے۔ اب یہ اس آیت کا سب سے اہم حصہ یہ اب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصل میں ہمارا تعلق ہے کیا اور ہونا کیا چاہیے۔ یہ 4 خصوصیات بیان ہو رہی ہیں۔ ان لوگوں کی خصوصیات آ رہی ہیں یہاں پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مانتے اور سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ ایمان۔ پہلی اور بنیادی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان کے کیا تقاضے ہیں؟ 2 تقاضے ہیں، نمبر 1 اطاعت، کہنا ماننا، اور نمبر 2 محبت، یعنی کہ اطاعت بھی ہو اور محبت بھی ہو۔ اگر ایسی اطاعت ہے جس میں محبت نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے پھر دوبارہ یہ بات ہو رہا ہو کہ نہیں صرف جس کا کہنا مانتے ہیں اس سے تو محبت ہوتی ہے، جس کی آفس میں جاب کرتے ہیں آپ اس کا کہنا مانتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے سر ہم اس سے محبت بھی کرتے ہیں، ذرا بلائے نا آپ کو 3 اتواریں مسلسل صبح سے لے کے شام تک، 4تھی اتوار پوچھوں گا آپ کی محبت کتنی ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور اگر خالی محبت ہو تو پھر وہی اس بیٹے کی مثال بننے کی کہ بھائی مجھے آپ سے محبت تو بڑی ہے لیکن شام کی چائے میں آپ کو بنا کر نہیں دے سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے کے 2 بنیادی تقاضے کیا ہیں کہ ایمان لانے، اطاعت بھی کرنی ہے اور محبت بھی۔ اور اسی کے بارے میں 2 احادیث سن لیجیے۔ آپ سے نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آئی ہوں۔ دوسری جگہ پہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باپ، اس کی ماں، اس کے بھائی بیٹے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے۔ کیا اس طرح کی محبت ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لوں۔ دوسری چیز کیا تھی؟ وہ ضرور۔ ان 2 تقاضوں کے بعد لازمی تقاضا کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم دلوں میں گھر کر جائے۔ اور اب ادب و احترام کا اصول کیا ہوگا کہ جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک یا ذکر مبارک آئے تو زبان فوری طور پہ بند ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ اگر کوئی حدیث سامنے آ گئی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ کو ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے، اس وقت خاموشی لگا، اس کے اوپر جو تحقیق کرنی ہے وہ بعد میں کریں۔ ادب کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس وقت خاموش ہو۔ تو اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں جب 2 بڑے آپس میں بات کر رہے اور ایک بچہ درمیان میں نہیں نہیں ابو ایسے نہیں، وہ ایسے ہوا تھا، ان سے لگ کر 4 بجے نہیں 5 بجے گئے تھے۔ پرانے دور کے اگر ابو ہوتے تو ان کو رکھ کے ایک بہترین قسم کی سوزی دیتے ہوتے تاکہ بچے کو سمجھ لگے کہ 2 بڑوں کی باتوں میں بولنا نہیں۔ اور آج کل کے جو ابو ہیں وہ پھر باہر نکالتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹا جب بڑے بات کریں تو درمیان میں نہیں بولتے، آپ کا بولنا بنتا نہیں۔ ایسے ہی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اور ذکر مبارک آئے تو فوری طور پہ زبان کو چپ لگتے ہیں
اور تیسری چیز کیا ہے؟ ان کی مشن میں ان کی مدد کریں، دست و بازو بٹھیں گے۔ یہ کون سی مدد کا ذکر ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے مشن کا ذکر ہوگا؟ آپ کو کون سی مدد درکار تھی؟ آپ نے تو کوئی کلاسیں کوئی فیکٹریاں تو نہیں بنوائی، کون سی مدد؟ یہ وہ مدد ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 دفعہ قرآن کریم کے اندر ایک ہی انداز سے ہے۔ آپ کا مشن هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ تاکہ اس سے ظاہر کر دے دنیا کے تمام ادیان کے اوپر۔ اور اسی کی آواز لگائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کے راستے میں میرا مددگار؟ آج بھی یہ مشن زندہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ، رسول اللہ کا ساتھ دو۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ کیا اللہ کا دین قائم ہے اس وقت دنیا میں کہیں پہ؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجاز مقدس میں قائم کر کے گئے تھے، سورہ توبہ کے اندر اس کی تفصیل آ جائے گی، سورہ انفال میں بھی اس کی تفصیل آ جائے گی۔ کیا آج وہ دین کہیں قائم ہے؟ کہیں پہ قائم نہیں۔ وہ دین قائم ہونا ہے، وہ خلافت اللہ منہاج النبوہ قائم ہونی ہے۔ کیا اس مشن کے اندر آپ اور میں اپنا تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہیں؟ دیٹ از دا پوائنٹ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی ہے، اسی لیے مسلمان ہوں، اسی لیے نماز ہوں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس روشنی میں قرآن کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ نازل کی گئی۔ اور یہ اس کٹھن مشن کی تکمیل کا راستہ کیا ہوگا؟ اس قرآن کو پکڑیں گے، اس قرآن کے ساتھ جڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افرادی قوت تیار کی تھی وہ کیسے کی؟ وہ جو اس دین کو قائم کرنے کے لیے جو جماعت صحابہ کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی وہ تیار کیسے ہوئی؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن سے تزکیہ، قرآن سے تعلیم، قرآن سے حکمت، قرآن سے تبشیر، قرآن سے تفسیر، قرآن سے تبلیغ، سب کچھ قرآن سے ہو رہا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم پارے سال کے قرآن ہو کر۔ تو قرآن کی دعوت کو عام کیا، اس قرآن کے ذریعے سب کچھ کیا، باطل نظام سے اس کو ٹکرایا جائے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا طریقہ اور قرآن کی پیروی کا راستہ۔ اولئک هم المفلحون، یہی تو ہوں گے جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ بس ایک یہ والی آیت پڑھ کے ہم اس کے اس سیشن کا اختتام کریں گے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی جس کی بادشاہی زمین اور آسمان پر موجود ہے۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو زندگی عطا کرتا اور موت سے دوچار کرتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ اور اس کے احکامات کو مانتا ہے۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہیاب ہو سکو۔ اس آیت کا گزشتہ آیت کے ساتھ ایک بڑا اسٹرانگ اور بڑا ڈیپ کنیکشن ہے۔ وہ اسٹرانگ اور ڈیپ کنیکشن بیسیکلی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چلتا چلا آ رہا ہے پیچھے سے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ جوڑا ہے یہاں۔ تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی ہے تورات میں بھی اور انجیل کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو یہاں پر زمان اور مکان سے آزاد کر کے تمام انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے اسی کو راہ ہدایت بتایا گیا۔ اتنی کھلی نفی کی جا رہی ہے اس فینومینا کی، وہ جو کہتے ہیں نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور، یہ جدا جدا راستے ہی بتا رہے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تم میں سے جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ دین لے کر آئے گا تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا مذہب انسانیت ہے جو تمام مذاہب کی بنیاد ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان باتوں کو پریکٹیکلٹی کے ساتھ اپنی زندگی میں عملی طور پہ حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو آیت نمبر 157 کی تھوڑی سی میں نے ڈیٹیل تشریح آپ کے سامنے رکھی ہے, اگر اس کے اوپر کوئی تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, تو یوٹیوب کے اوپر ایک لیکچر ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں, ڈاکٹر اسلام, آپ سنیے گا اس کو, تو آپ کو انشاءاللہ سن کے مزید اس سے بہتری ملے گی. اور اگر کسی کا پڑھنے کا شوق ہو تو ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے, پمفلٹ ہے, کسی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کی بنیادیں,